بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت قرآنی ہے، اس کا لفظی معنی یہ ہے بے شک اللہ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی سونے پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم میرے نبی کی ذات پر درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو۔ یہ نص قرآنی ہے، اور نص قرآنی میں درود اور سلام دونوں کے پڑھنے کا حکم ہے۔ اب پھر ہے احادیث قرآن کے بعد، قرآن بھی نبی پاک نے پڑھا، حدیث بھی نبی پاک نے پڑھی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی پاک جو بھی کلام فرماتے ہیں اللہ کی مرضی سے، جو فرمان مصطفیٰ ہے وہ بھی زبان مصطفیٰ سے ظاہر ہوا، جو فرمان خدا ہے وہ بھی زبان مصطفیٰ سے ظاہر ہوا۔ باقی شریعت میں درجے ہیں، قرآن کا اپنا درجہ ہے، پھر حدیث مصطفیٰ کا مقام ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے درود پڑھنے کا حکم دیا اور سلام پڑھنے کا حکم دیا، اور حدیث پاک میں درود ابراہیمی کی فضیلت ہوئی، بیان ہوئی۔ اور پھر طبرانی کی حدیث ہے کہ حضرت علی سونے نبی پاک کے ساتھ چلے تو وادی کے ہر پتھر سے آواز آ رہی تھی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اب قرآن و سنت سے درود کا پڑھنا بھی ثابت، سلام کا پڑھنا بھی ثابت۔ جو درود کا منکر ہے وہ قرآن حدیث کا منکر ہے، قرآن و سنت کا منکر ہے، اور جو سلام کا منکر ہے وہ بھی قرآن و سنت کا منکر ہے۔ تو اس لیے جو درود کا قائل ہے اور سلام کو نعوذ باللہ بدعت اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ مولوی گمراہ ہے، اس کی اقتداء میں نماز درست نہیں ہے۔ نسلوں کو بتا کے جانا، اگر پھر بھی آپ ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھو گے تو یہ گمراہی ہے۔ نہ درود کا منکر ہونا چاہیے، نہ سلام کا منکر ہونا چاہیے۔ درود اور سلام دونوں قرآن میں موجود ہیں۔ قرآن کی کسی آیت اور ایک لفظ کا منکر کافر ہے۔ اس لیے دیکھیں ختم نبوت قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے۔ آج جس آیت کی میں مختصر تفسیر بیان کروں گا، اس میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کے پیارے اہل بیت پاک اور صحابہ کرام کی تعریف کی ہے۔ عقیدے کی درستگی ضروری ہے، میں نے اس لیے صلاۃ والسلام بارے میں آیت پڑھی ہے، نص قرآنی ہے۔ اکثر لوگ اللہ کی نماز ہے وہ لوگوں کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، جو درود پڑھتا ہے اور سلام کا منکر ہے وہ بھی گمراہ ہے، جو سلام پڑھتا ہے درود کا منکر ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ لیکن میں نے تو ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا کہ جو سلام پڑھتا ہو اور درود نہ پڑھتا ہو، لیکن ایسے لوگ گمراہ میں نے بہت دیکھے ہیں جو درود پڑھتے ہیں سلام نہیں پڑھتے، پکے گمراہ ہیں۔ تو اس لیے میں نے سب سے پہلے آیت قرآنی پڑھی ہے اور اس سے درود و سلام کا حکم اللہ کا پڑھ کر سنایا ہے، اس لیے پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں سورۃ توبہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم اور فضیلت بیان کی ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے، کچھ عرصہ پہلے، یعنی آپ کا وصال قریب تھا، آپ نے برسر منبر یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے یہ خوف نہیں ہے کہ وہ افلاس اور غربت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت سے خوف ہے کہ وہ یعنی حرص اور ہوس میں پڑ جائیں گے، جیسے پچھلی قومیں حرص اور ہوس میں پڑ گئی تھیں اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جو رزق حلال کما کر کھاتا ہے یعنی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، ایسا تاجر صدیقین سے اٹھایا جائے گا۔ لیکن حرص اور ہوس وہ بری لعنت ہے کہ جب تاجر میں حرص اور ہوس آ جائے، وہ ناجائز منافع کرے اور حرص میں لوگوں کو لوٹنا شروع کرے، تو یہ اس کی تباہی ہے۔ اور جب وہ حریص بن جاتا ہے، حرص میں پڑ جاتا ہے، پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے، نہ وہ حرام کو دیکھتا ہے نہ حلال کو دیکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا یہ میرا گاہک ہے، اس کا میں فائدہ سوچوں، بس وہ اپنے لیے سوچتا ہے۔ ایسے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور قرآن و سنت کی روشنی میں عالم دین میرے مرشد طریقت خواجہ یوسف بٹھا رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر بات فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا منع نہیں ہے، لیکن خیال کرنا کہ آپ دنیا کو نیچے رکھنا، دین کو اوپر رکھنا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم خوش ہوتے ہیں ہم نے دین کو اوپر رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ جتنا خرچ کرنا چاہیے وہ کوئی نہیں خرچ کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے پیارے بندوں کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کتنا خرچ کیا، اس میں اہل بیت اور صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ دیکھو میرے مرشد خواجہ یوسف مٹھا نے مختصر بات کی رحمت اللہ علیہ کہ دنیا منع نہیں ہے، لیکن دین کو اوپر رکھو، دنیا کو نیچے رکھے، لیکن لوگ دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے مرشد شاہ سلیمان پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ پر کسی نے سوال کیا، حضور بعض لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بعض لوگ نہیں کرتے، بعض لوگ دعائیں مانگتے ہیں، بعض لوگ دعاؤں کے منکر ہیں، بعض لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں صلاۃ و سلام کے منکر ہیں، اب تو ختم نبوت کے منکر ہیں، اب تو اہل بیت کے منکر ہیں، اب تو صحابہ کے منکر ہیں۔ یہ منکر کیوں ہیں؟ تو حضور شاہ سلیمان پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ نے مختصر جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اسرار محبت را ہر دل نبوت قابل، در نیست بہر دریا زر نیست بہر کانے۔ میرے شاہ سلیمان پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جیسے ہر دریا میں موتی نہیں ہوتے، ہر کان میں سونا نہیں ہوتا، اسی طرح وہ دل چنے ہوئے ہیں جو توحید کو مانتے ہیں، جو رسالت کو مانتے ہیں، جو ختم نبوت کو مانتے ہیں، جو اہل بیت کو مانتے ہیں، جو صحابہ کو مانتے ہیں، جو دعائیں مانگتے ہیں، جو ایصال ثواب و خیرات کے قائل ہیں، جو میٹھے مدنی کا میلاد مناتے ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ چنے ہوئے دل ہیں۔ تو سورت توبہ کی ان آیات میں اہل بیت اور صحابہ کا ذکر ہوا۔ دیکھیں یہ آیتیں چمک رہی ہیں، لیکن کچھ گمراہ مولوی ہیں، گمراہ ملنگ ہیں، گمراہ ملنگ، کڑی ملنگ، جنہوں نے لوگوں کو قرآن سے ہٹایا ہوا ہے۔ کڑی ملنگ لگے ہوئے ہیں، گمراہ مولوی لگے ہوئے ہیں۔ صلاۃ و سلام قرآن میں حکم ہے اور صلاۃ و سلام کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ ختم نبوت قرآن میں ہے، قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اہل بیت صحابہ کا ذکر قرآن میں ہے، قرآن کے منکر ہیں، لوگوں کو تاریخ میں الجھایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں والناس تک آپ قرآن پڑھتے جائیں، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے نا، اس میں اللہ نے کسی ایک فرد بیت کو حکم نہیں دیا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی صحابی کو، نہ کسی امام کو، نہ کسی ولی کو کہ یہ چیز تو اپنے بچوں کو دے دے، بس نہیں، بانٹنے کا حکم ہے۔ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، چیلنج کر رہا ہوں، والناس تک اللہ نے بانٹنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی کا عمل دیکھیے، گھر میں حالانکہ فاقہ ہے، 3 دن بانٹتے رہے، ان کی شان میں آیت نازل ہوئی سورۃ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ وہ تقسیم کرتے رہے۔ یہ ترتیب قرآن میں بیان کیا ہے، قیدیوں کو، محتاجوں کو، اسیروں کو، یتیموں میں خرچ کیا۔ والناس تک آپ قرآن پڑھتے جائیں تو اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھیے
جن صحابہ کرام نے نبی سونے کے ساتھ ہجرت کی، حضرت ابو بکر نے ہجرت کی، حضرت عمر نے ہجرت کی، حضرت عثمان نے ہجرت کی، حضرت علی نے ہجرت کی، حضرت بلال نے ہجرت کی، حضرت ابو ذر غفاری نے ہجرت کی، حضرت مصعب بن عمیر نے ہجرت کی، حضرت صہیب رومی نے ہجرت کی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سونے نبی کے ساتھ ہجرت کی اور سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹوا دیا۔ سونے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں لٹوا دیا، حتیٰ کہ ایک خرقہ پہنا ہوا تھا اور کانٹوں کا ٹک لگا ہوا تھا۔ جوگی براگی تھی کر ڈھونڈے ساں، کفنی نکھان دی پاگل سوہے ساں، ایوے فریدہ عمرہ نبھے ساں، جیتے نہ تھی ساں داخل قبر دے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق سے نبی سوڑے نے سوال کیا، اے ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، اللہ و رسول، ابقیت لہم اللہ و رسول، اللہ اور رسول کو گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں، سب کچھ لٹوا دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر نے 2.25 سال خلافت فرمائی، کوئی منکر ثابت نہیں کر سکتا انہوں نے عیاشی کی ہو، دھلی ہوئے چادروں میں دفن ہوئے، اور اسی طرح بانٹتے رہے جو اللہ نے انفاق کا اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا، حضرت ابو بکر صدیق اسی طرح بانٹتے رہے۔ اب جو گمراہ لوگ ہیں وہ لوگوں کو قرآن سے ہٹا رہے ہیں، تاریخوں میں الجھایا ہوا ہے۔ دیکھو نا، امام حسین نے نوک سینہ پر قرآن پڑھا ہے نا، قرآن پڑھا ہے، اب اس کو پڑھنا ہے نا۔ اب جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں مانتے ان پر میرا سوال ہے کہ بتاؤ کہ حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت پر بیٹھے، اللہ نے ان کو بٹھایا، اللہ کی مرضی تھی، لیکن وہ 2.25 سال 61 سال ان کی عمر تھی، 63 سال کی عمر میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کو پیارے ہوئے۔ لیکن وہ لوگ جو حضرت ابو بکر کو نہیں مانتے ان پر میرا سوال ہے، میری یہ گفتگو نوٹ ہو رہی ہے، حضرت ابو بکر نے کیا عیاشی کی؟ دھلی ہوئی چادروں میں دفن ہوئے، وہ مسجد نبوی ہوئی کھجور کی شاخوں کی بڑی اسی حالت میں چھوڑی، اور کچا گھر اسی حالت میں چھوڑا، اسی گھر میں ان کا وصال ہوا۔ دیا بھی مشکل جلتا تھا، حالانکہ وہ امیر المومنین تھے، اور قسم پرسی کا یہ عالم تھا، سادگی کا یہ عالم تھا کہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے ان کی بیوہ اسمہ بنت امیس سے شادی کی اور ان کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اگر وہ غاصب تھے تو مولا علی نے یہ عمل کیوں کیا؟ اس کا مجھے کوئی جواب دے۔ اس لیے یہ تاریخوں کو چھوڑو، یہ جہنم میں لے جائیں گی۔ خدا کے لیے بچوں، ہم محمد و آل محمد سے پیار کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، جس کو ہے تیری آل سے ذرا خیال زد، ملون ہے، رجیم ہے، ولد الحرام ہے۔ ہم آل محمد ہماری دعاؤں میں، آل محمد ہماری نمازوں میں، آل محمد ہمارے خطبہ نکاح میں، ہمارا نکاح نہیں ہوتا جب تک ہم محمد و آل محمد پر درود نہ پڑھیں، ہماری نماز نہیں ہوتی جب تک محمد و آل محمد پر درود و صلات نہ بھیجیں، ہماری دعائیں معلق ہو جاتی ہیں جب تک محمد و آل محمد پر ہم اول آخر درود نہ پڑھیں، ہماری دعائیں لٹک جاتی ہیں۔ تو اس سے اور اچھا عقیدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اعتقادکم ینفعکم، تمہارا عقیدہ تمہیں نفع دیتا ہے۔ خدا کی قسم ہم آل محمد کے غلام ہیں، صحابہ نے بھی کہا ہم اس در سے محبت کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ بس ان ایتوں پر اب میں نماز پڑھوں گا، والناس تک، یہ میرا چیلنج ہے، یہ قرآن ہے میرے ہاتھ میں، والناس تک کسی فرقے کا مولوی دکھائے کہ اللہ نے کسی نبی کو، کسی صحابی کو، کسی امام کو حکم دیا ہو یہ چیز اپنے گھر میں بانٹ دو اور کسی کو شامل نہ کرو۔ والناس تک بانٹنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ مولا علی نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
پر عمل کیا یہ قرآنی عمل تھا اور نبی کی پیروی تھی۔ سبحان اللہ۔ کبھی بھی نہیں ہے کہ کسی نبی نے مولا علی نے اپنے گھر میں وہ چیز رکھ دی ہو۔ ثابت کر کے دکھاؤ، میرے ہاتھ میں قرآن ہے۔ اب حضرت ابو بکر 2 دھلی ہوئی چادروں میں دفن ہوئے، ہجرت کی، حضور کی عمر 55 سال تھی، اپنی 17 سالہ کی بیٹی حضرت اماں عائشہ حضور کے نکاح میں دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جو ہجرت کر کے حضور کے ساتھ چلے، سونا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو ذر، یہ جتنے صحابہ بھی ہجرت کر کے چلے، سب کچھ لٹوایا۔ اللہ نے ان کی قرآن میں تعریف کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دینا آمنو، ان کی پہلی نشانی یہ ہے یہ مومن ہے۔ تم اپنے آپ کو کہتے ہو میں مومن ہوں، لیکن یہ وہ مومن ہے جن کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ اللہ زینا آمنو، یہ مومن ہے۔ وہاجروا، جنہوں نے میرے محبوب کے ساتھ ہجرت کی۔ وجاہدوا، جو جہاد میں میرے نبی کے ساتھ شریک ہوئے۔ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد میں شریک ہوئے۔ فی سبیل اللہ باموالہم، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا۔ وانفسہم، اپنے جان کی قربانی کی۔ اعظم درجات، اعظم درجات عند اللہ، ان کے نزدیک، اللہ کے نزدیک ان کے درجے اعظم ہیں۔ ایک ہوتا ہے عظیم، یہ عظیم شخص ہے، عظیم سے بڑا درجہ اعظم کا ہے، سبحان اللہ۔ جنہوں نے جان کی قربانی دی۔ نبی مخلص دوستوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ نبی کو حکم ہوا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، منافقوں اور کافروں کے خلاف لڑو اے محمد۔ سبحان اللہ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں سے تعلق جوڑو، سچوں کو ساتھ رکھو۔ سچا علی ہے، نبی کے بستر پر ہجرت والی رات لیٹا ہوا ہے، اور سچا ابو بکر صدیق ہے جس نے محبوب کو کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ سچے حسن و حسین ہیں، روح زمین کا بندہ انکار نہیں کر سکتا، باضمیر حضور کے کاندھوں کے سوار ہیں۔ سچے ابو بکر عمر ہیں، نبی کے ساتھ لیٹے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ بس اسی آیت کو پھر دہراتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایماندار ہیں۔ وہاجروا، انہوں نے ہجرت کی۔ وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ بے اموالہم وانفسہم، انہوں نے اپنا مال خرچ کیا اللہ کے راستے میں، اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، قربانیاں دی۔ فرمایا اعظم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے درجے عظیم نہیں ہیں بلکہ اعظم ہے۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہ وہ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دے رہا ہے، بے رحمت منہ، اپنی رحمت کی، وردوان، اپنی رضامندی کی، وجنات لہم، ان کے لیے جنت ہے، فیہا، یہ اس میں رہیں گے، نعیم مقیم، یہ جنت کے مقیم ہوں گے، یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے نزدیک ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ ان مومنوں پر راضی ہو چکا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے میرے نبی جو درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں سب سے پہلے بیعت میں ہوا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی، عشرہ مبشرہ، یہ کل نبی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ، میں ان پر راضی ہو چکا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، مجھ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ دیکھو شیطان کو اللہ نے فرمایا اخرج انکا رجیم،
علیکا لعنت الی یوم الدین، تو قیامت تک لعنتی رہے گا۔ اگر کوئی تاریخ کے سہارے سے کہہ دے کہ اب وہ اچھا ہو گیا ہے، بعد میں وہ توبہ طیب ہو گیا تھا، بعد کی باتیں تاریخی جھوٹی ہو سکتی ہیں، قرآنی فیصلہ ماننا پڑے گا۔ جس کو اللہ نے لعنت کا طوق پہنا دیا وہ ہمیشہ لعنتی رہے گا، جس کو اللہ نے رضا کی سند دے دی ان پر اللہ ابدالآباد ہمیشہ راضی ہے، اور اللہ نے فرمایا آبادا، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہ محمد کے اصحابی ہیں، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو اصحاب النار کون ہے؟ وہ ابو جہل کی پارٹی ہے، وہ مشرکین، وہ کافر جو رسول اللہ کے ساتھ لڑتے تھے، وہ اصحاب النار ہیں۔ میں تو مولا علی کے صحابی کو جنتی مانتا ہوں، میں تو حسین کی صحبت والوں کو جنتی مانتا ہوں، میرے نبی کے صحابہ کا مقام کیا ہوگا؟ اب اس لیے یہ عقیدہ رکھو، اصحاب الجنہ نبی کی جماعت ہے، جنہوں نے خرچ کیا، جہاد کیا، ہجرت کی۔ یہ میں نے آپ کو قرآن سنایا ہے۔ اللہ تعالی حق سمجھنے کی، پڑھنے کی، ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، اے علی بابا نبی نانا، شجاعت ہو تو ایسی ہو، سرے نیزے پہ چڑھ کر سنایا کلام اللہ، پیغمبر بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ یہ بھی راز تھا، ایک تو عظمت اہل بیت ظاہر ہونی تھی، امام حسین کا قرآن پڑھنا، دوسرا اپنا سر کا نذرانہ دے کر انہوں نے فرمایا کہ گمراہ لوگوں کے پیچھے مت جانا جنہوں نے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، اور قرآن جو میں نے نو کے سینہ پر پڑھا ہے اس قرآن کو پڑھنا، اس کے مطابق عقیدہ رکھنا۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے میرے محبوب پر، اللہ پر، توحید پر، رسالت پر، قرآن پر، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جہاد بھی کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اپنا مال سب کچھ لٹوا گئے، جانوں کی قربانی دی۔ اعظم و درجاتن عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے درجے اعظم ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی کامیاب ہیں۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہا ہے، یعنی فیوچر کی اللہ نے خوشخبری دی، فیوچر کی۔ یہاں تو جنت نہیں رکھی، اللہ نے ان کو فیوچر کی خوشخبری دی، اب کیسے شک کر سکتے ہو؟ ان کے لیے بشارت ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی، جنت کی، وہ اس میں رہیں گے، نعیم و مقیم، وہ انعام والی جنت ہے، اس میں مقیم ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، والصلاة والسلام علیکہ۔ نعرہ تکبیر، یہ عقیدہ رکھو، نعرہ تکبیر۔ اور جو توحید کو مانتا ہے ذرا بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، جم جم کے نعرہ حیدری، حسینیہ، یزیدیہ، اہل بیت دے دشمنے تے لعنت، حضور دے صحابہ کرام، حضور دے حرم دے دشمنے تے لعنت، مذہب حق اولیاء اللہ کرام